الحمد لله الذي أنزل الفرقان حقا والصلاة والسلام على حبيبه الذي جعله هدى وعلى آله وصحبه الذين أهل الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جلال پور جٹاں ضلع گجرات اج دا روحانی جلسہ جس کا اہتمام برادرم مجاہد اہل سنت محترم محمد شکیل صاحب اور معاونین دوست احباب نے اس کا اہتمام فرمایا ہے. اللہ جل شانہ شرکاء نو ہر شر نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی تو محفوظ فرما. اس وقت حالات کے پیش نظر جس موضوع اتنے ناچیز نے اپنے معروضات پیش کرنے نے اس کا عنوان ہے نشہ دولت ہے خطرناک. یہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے. اس نظم کا ایک شعر کا ایک حصہ ہے. نظم کا عنوان ہے قوت اور دین، طاقت اور دین. اقبال اس میں فرماتے ہیں صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک. یہ میرا عنوان ہے. نشہ قوت ہے خطرناک. میں نے بدل لیا نشہ دولت ہے خطرناک، کیونکہ مال ایک ہے، لازم ملزوم. قوت دولت کے بغیر نہیں ہوتی، دولت قوت کے بغیر نہیں ہوتی.
علامہ دے اس شعر نو موضوع سخن بنان دا مقصد یہ کہ ایس زمانے دے شر اور منافقت نو اقبال دے واسطے نال ظاہر کیتا جائے. کیوں؟ جن دین دشمن عناصر اور قوتاں نے وہ بھی اقبال نو استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کی خاطر. جنیاں دین دشمن قوتاں اور عناصر نے وہ اپنے مذموم شیطانی مقاصد کی خاطر اقبال نو استعمال کرتے ہیں. اور اساں اپنے رحمانی مقصد کی خاطر جس مقصد واسطے علامہ بولتے رہے نے اسے واسطے پیش کر لیں تاکہ کوئی مکاری نہ کرے. اگر کوئی دعویٰ کرے مدینے کی ریاست بنانے کا، کوئی دعویٰ کرے فکر اقبال کے مطابق بنانے کا، تو سانو مدینے دی ریاست دی بھی وضاحت کرنی پہندی ہے اور اقبال دی بھی وضاحت کرنی پہندی ہے. اگر کوئی شیطانی راستے اختیار کرتا ہے اور شیطانی راستے نو شیطانی دولت اور شیطانی قوت نو شیطانی حکومت نو اگر کوئی نبی پاک دی حکومت نہیں آخدا، علامہ اقبال دی فکر دے مطابق نہیں آخدا، اساں انہوں کچھ نہیں آخدا پیاگو کرے. لیکن ایسا مجبور ہیں، آخر ایسا مسلمان ہیں، ایسا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا بھی دفاع کرنا ہے اور مفکرین اسلام دے فکر دا بھی دفاع کرنا ہے. یہ نہیں تو تسی سمجھتے ہو اور ایسا کی کرنا ہے. ممبر جو لبا ہے تو اسے واسطے لبا ہے. اصل لڑ نہیں سکتے، جھگڑ نہیں سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسلام دا اپنی زبان نال اور بزرگان دین دا اپنی زبان نال اسی دفاع ضرور کر سکتے ہیں اور وہ ایسا کرنا ہے. لڑائی دا، فساد دا، دنگے دا راہ تمہیں وکھاواں گے نہیں. امن دا تے رحمت دا تے دین حق دا راہ جڑا ہے وہ تواڈے تو چھپاواں گے نہیں. دوستان گرامی یاد رکھنا میری گل، اقبال دے شعر دا حصہ لے کے موضوع سخن بنایا ہے. کئی وجوہات، وزیر اعظم بھی کہندا کہ میں فکر مدینے کی ریاست اور فکر اقبال کے مطابق بناؤں گا. چیف جسٹس نے جو فیصلہ لکھا ہے آسیہ ملعونہ کے حق میں، جو اس نے فیصلہ لکھا ہے اس کے اندر بھی اس نے لکھا ہے یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں، یہ فیصلہ ہے. اس فیصلے کا میں نے مکمل مطالعہ کیا ہے. انشاءاللہ الرحمن 12 ربیع الاول شریف دا دن 13 دی رات لاہور دے اندر دا جواب دیں گا. ایتھے میں اس واسطے اقبال دے شعر تو موضوع دا آغاز کیتا ہے کہ جسٹس صاحب نے بھی علامہ دے جڑا شعر بچے پڑھ رہے سن کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. 3 نمبر صفحہ نمبر 3 دے اوتے اے جڑا پیرا نمبر 3 شروع ہو رہا ہے وہی لکھا ہے مندرجہ بالا شعر سے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے
جو ایک مشہور رہنما تھے اور پاکستان کے روحانی باپ مانے جاتے ہیں، نے اپنی نظم جواب شکوہ میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تحسین بیان کی، جو بلا شبہ مذہب اسلام کی بنیادی اساس سمجھی جاتی ہے۔ اس حقیقت سے کسی طور صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت مسلمہ میں انتہائی معتبر اور صاحب تکریم ہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی ہر مخلوق، یہاں تک کہ آپ سے پہلے آنے والے انبیاء سے برتر رتبے کے حامل ہیں۔ اے جملہ تے شعر 2 صفحے ہوتے آ، پس بطور مسلمان ہم اس معتبر حکم کے تابع ہیں، اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان حدود کی پاسداری کریں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے۔ 2 نمبر فیصلہ جڑا گستاخ رسول دے حق چ ہویا، جنوں اسی ثابت کران گے کہ حق چ ہویا انشاءاللہ العزیز، دینی، آئینی، قانونی ہر لحاظ نال فیصلے دے اوتے کلام کراں گا اور غلط ثابت کراں گا۔ وہ دے واسطے چھڑنے ہیں ایتھے کی محمد سے وفاتون ہے، ہائے ہائے کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں۔ گستاخ رسول کے حق میں جو فیصلہ لکھا گیا اس کا آغاز شعر اقبال سے ہوتا ہے۔ کسے خبر تھی، میں بھی اقبال نو پیش کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی دنیا دا فکر اقبال دے ناز کرنے والا ہوئے، جانے نہ میں فکر اقبال نو میرے ورگا کوئی نہیں جاندا، تو حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ 4.5 دن جتیاں سیدیاں کرے نا تو جو سمجھا ہونا وہ سب بھول جانا۔ اقبال اتنے ایک شعر لکھ گیا ہے، کیونکہ گستاخ رسول کے حق میں فیصلہ ہو اور آغاز شعر اقبال، اور وہ بھی کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کریم سے بے وفائی، محمد کریم سے بے وفائی کا آغاز اقبال کے وفائے محمد کے شعر سے شروع کرنا، یہ دنیا میں عجیب ہی ستم دیکھا ہے۔ اتنے پھر اقبال ساڈا بول ہی پیا ہے، سنا دیا میں سنایا تو پورا موضوع سی، لیکن ہوں اتنے یادہ کر دینا کہ اقبال نے فرمایا کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر کے لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ اقبال فرماتا ہے یار وہ بھی وقت آنا سی، وہ بھی وقت آنا سی کہ محمد کریم دا او نور والا چراغ جڑا ہر گھر حضور نے چمکاون واسطے لیا، اس نور دے چراغ نو لے کے تے ابو لہب ورگیاں نے جھگے ساڑن دا کام کرنا سی۔ تانوں پتہ ہے آخر چراغ نال گھر، چراغ نال گھر چمک بھی جاندا ہے، چراغ نال گھر سڑ بھی جاندا ہے۔ اگر سجن دے ہاتھ ہوے تے چمکا دیندا ہے، دشمن دے ہاتھ آوے تے ساڑ دیندا ہے۔ ایویں اقبال یہ پہ گل کردا ہے، گستاخی رسول دا فیصلہ ہوئے وہ بھی گستاخ دے حق وچ ہوئے، قانونی موش گافیاں حضور سرکار میں اتنے گل کرنا یہ لکھیا ہے کہ گل میں کیوں اینا اگلے قانونی جواب دیتے نے، جنہ قانونی جواب دیتے نے انہوں نے جواب پہ ملتا ہے کہ جواب یہ
یہ ایک عورت کا مسئلہ ہے. یہ قانونی منہ شگافیاں جو ہے نا، یعنی قانونی بریکیاں ایک عورت کا مسئلہ ہے. قانونی بریکیاں جو ہیں وہ ایک عورت کے مسئلے کے لیے کیسے قبول کی جاتی ہیں؟ اس کو پھانسی لگا دیں، اس کی موت ہو، اس کو مار دیں، یہ قانونی بریکیوں کی وجہ سے. اور قسم خدا دی کر کے نا جے قبضہ قدرت میری جان ہے، اونا ہی قانونی بریکیاں نو استعمال کر کے جڑیاں ہے بھی بے تکیاں تے بے جا سن، انہاں نو استعمال کر کے تے رسول اللہ دی عزت دا پاس نہیں رکھیا. ایک عورت دی جان دا خیال ہے تے جیڑی جانا دی جان ہے تے ایمان دی بھی جان ہے، او دا کوئی خیال نہیں. قانونی منہ شگافیاں. گل سنو میرے بھائی کہندا سی اکھ لک کے انہیں بھریاں نے. آہو لک کے بھرن دیا میں. لک کے پہ بھرنا تھوڑے سامنے لکیا نہیں بیٹھا. بول لکنا کیوں بھائی؟ اصل تو ایک ہی گل جان لیا، حضور نے فرمایا سی ابو ہریرہ سچ آخیا کر، نہ وقت تو پہلو موت آنی ہے نہ رزق بند ہونا. یار گل سمجھو یار، دیکھو تو صحیح کی محمد سے وفات حضور دی گستاخی دا فیصلہ ہوئے اور کی محمد سے وفاتوں نے. میں مسلمانوں قسم و ذات بھی کر کے آنا جے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، ایمان نال دسو اے اگر اے مقدمہ علامہ اقبال دے ہاتھ وچ آوندا اونے کی فیصلہ کرنا سی؟ تہاڈا دل کی کہندا؟ یار بولو تے صحیح. اقبال دے بارے تسی کی عقیدہ رکھدے جے کہ او دے تو ممکن ہے سی کہ رسول اللہ دے مقابلے وچ گستاخ دی حمایت کرے؟ رسول اللہ دے مقابلے کیسی عجیب گل ہے یہ کہنا کہ ایک طرف ایک عورت کی زندگی کا مسئلہ ہے، قانونی منہ شگافیوں کے پیش نظر وہ عورت کی جان نہیں لی جا سکتی، دوسری طرف وہی قانونی منہ شگافیاں یا ان سے بھی گئے گزرے درجے کی منہ شگافیاں استعمال کر کے اور رسول اللہ کی عزت کی پرواہ نہ کرنا، عورت کی پرواہ کرنا وہ بھی سینڈ تے رسول اللہ دی پرواہ نہ کرنا. میں چیلنج کرنا قسم خدا دی ساری دنیا دے جج کٹھے ہو جان، میں صرف اسے گل دے نہ ہرا دیا میرا سر وڈ دے. میں صرف اسے گل دے ہرا دیا گا کہ دسو کیڑیاں منہ شگافیاں نال گستاخ بڈھی نو بچایا، کیڑیاں منہ شگافیاں دے نال محمد کریم دی عزت گوان دی کوشش کیتی گئی؟ بس صرف مینوں دس. اگر یہ کام کرنا بھی سی تو قرآن و حدیث تو شعر اقبال تو شروع تو نہیں سی کرنا. اگر یہو جہ نبی پاک دی وفائی، اگر یہو جہ کما نو حضور دے نال وفا آکھیا جاوے تو پھر بے وفا غازی علمدین ہون گے؟ بولو مرو، پھر بے وفا کون ہون گے؟ غازی علمدین. بے وفا ممتاز قادری ورگے ہون گے؟ مڑے بھی کہہ سکتے ہو کی کہاں گے؟ جدو یہ وفا ہویا حضور دی عزت دے خلاف، حضور دی توہین اور گستاخی جدو اینو وفا سمجھو گے تو حضور سرکار دی عزت جیڑی ہے پھر کرنے والے غازی وہ سارے بے وفا گئے. تو میں پوچھنا جدو غازی علمدین دا دور سی تے علامہ اقبال کدے نال سی؟ امرو چا بولو اچھی، کدے نال سی؟ غازی نال سی. کیوں غازی نال سی ہوئے؟ کیوں غازی نال سی؟ اسی واسطے کہ ساڈے رسول دی عزت دا محافظ بنیا ہے. ایک پاسے عورت وہ بھی سینڈ، وہ بھی گستاخ، اعترافی اقراری،
سب کچھ میں انشاءاللہ 12 نو تمہیں دساگا سارا کچھ. وہ دی حمایت کرنا، رسول اکرم دی مخالفت کرنا، مخالفت کر کے جڑا فیصلہ لکھنا او دا آغاز کرنا اقبال دے شعر تو. کیا ساڈا حق نہیں بنتا کہ اسا اقبال نو کسے گستاخ دا حامی ثابت کرن دی بجائے اسا رسول اللہ دے در دا غلام ثابت کریے، جیڑی اقبال دی حقیقت سی. اقبال دی حقیقت ہائے ہائے اقبال دی حقیقت کوئی دس تو نہیں سکتا، لیکن انہاں تے کہہ سکنے ہاں عشق رسول اتنا فنا سی اور ادب رسول اتنا فنا سی. آندا مولا سونیا جے قیامت والے دن اقبال نو بخشنا نہیں ہونا تو مینوں اپنے رسول دے اگے دن سامنے تے نہ ہون دے، میں شرمسار تے حضور تو نہ ہوں. اب بول دے نہیں ہو ذرا اونچی بولو. اے آکھنا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. کاش یہ تو پہلا بھی پڑھ لینا. نا چیز نے شکوا دے جواب شکوا پورا بیان کیتا ہے. انہاں ایک شعر پڑھے ہوندے نے، نا چیز نے پوری نظم پڑھ کے ہر شعر دا مطلب واضح کیتا ہے. اقبال دا جواب شکوا نا چیز دا موضوع سن کے دیکھو، قسم خدا بھی کر کے آنا اقبال دا جواب شکوا ہے ہی سارا اس جدید تے ماڈرن لانتی دور دے اس دور والیاں دے خلاف لگا. لیکن کی آکھیے اقبال دا نام لے کے مخالف دا نام لے کے اپنے موافق ثابت کرنا. اقبال ساڈا بیٹھا سی، آخر وہ بھی جاندا سی کہ یہو جہ بھی آن گے. میں انہاں واسطے پہلو ہی کہہ جانا وا کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی. ذرا دوکڑ کہہ دو کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی. بول دو لو میرا اج دا بیان سنو. میں چیف جسٹس صاحب نے فیصلے دے اتنے ناچیز نے حاشیہ چڑھایا ہے. یہ حاشیہ اتنے سناواں گا، لیکن یہ تمہید میں ایک لکھی ہے وہ میں اتنے سنا جانا. قسم ذات بھی کر کے آنا جی قبضہ قدرت میری جان ہے. سارے جسٹس کٹھے ہو کے صرف میری تمہید کا جواب دے دے، مینو کیما کر کے سٹ دین، میرے سنگیاں نو کیما کر دین. اگر اصا ہاتھ چک جائیے اسی پیو دے نہیں. توجہ نہیں فرمائی نے. وہ تمہید صرف میں تمہید سنانی اتنے کنا دے واگا سٹ کے سناواں گا. کسے نو اپنے علم تے ناز ہوئے، پاوے کوئی مولوی ہوئے، پاوے شیخ الحدیث ہوئے، پاوے سکالر ہوئے، کوئی بیرسٹر ہوئے، کوئی قانون دان ہوئے، کوئی ماہر ہوئے قانون کا، ہاں جی کوئی اسلامیات کا ماہر ہوئے. صرف ناچیز دے ایک صفحہ جڑا میں پہلا تمہید دے طور تے لکھیا ہے، اگر یہ جواب دے دین اساں سارے نو وڈ دین. اساں دھرنے والے، اساں ادھر ادھر کرنے والے، ایویں بے تکے کام کرنے والے نہیں. حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اساں ایسی گل کر سکنے ہاں کہ ایک گل ہوے تے دھرنا دے جتھے رہیا دھرنے دے سرپرستی اڑ جان، ایک گل نال ہی اڑ جان. میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتا کہ میں کہوں نظر ثانی کروں.
جس سے ایک مرتبہ خیانت ثابت ہو اس پر اعتماد کرنا ہی جرم ہوتا ہے، نہیں تو اصول کی بات۔ اگر نظر ثانی کی دعوت ہوتی میں یہ دیتا کہ میں کہتا وہ تھانہ بلاؤ سارا، اور قسم خدا دی انیا پکڑا نے میں دینا ہوئے 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 سارے جج سنن تو آخر چشتی یار کو سانو شگردی بحال آ گرفتہ نے اتنیا گرفتہ نے سانو راہ ڈکنے تے لوکاں نو برباد کرنا پریشان کرنا سان نہیں آتا۔ جیڑا نبی دی شرع دے خلاف چلتا ہے ہمیشہ ذلیل تے خوار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں کدی سمجھ آن دیندا ہی نہیں۔ جیڑا نبی دی شریعت دے چلے ہر تھان دے کامیاب ہوتا ہے۔ اسی چلنے کامیاب حضور دے صدقے۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ میں اتنے گل کرنا ایمان نال دس، میں نیٹ دے وچ چڑھایا ہے جہدے کول شکایت ہوندی ہے نا، جہدے نال شکوا ہوندا ہے بھراوا انتقام وہ لینا ہے، وہ کوئی بدلے کی سوچی دی ہے یا ظلم روکیدا ہے تو وہ روکیدا ہے۔ یہ کی ہوا مظلوماں تے ظلم کرنا، دوسرے غیراں تے ظلم کرنا۔ امام علی مقام سرکار ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہیں، اور شہید کربلا نمونہ ہیں۔ مینوں ثابت کر دیو شہید کربلا نے یزید دی فوج تو علاوہ کسی تے وٹا بھی سٹیا ہو، مینوں ثابت کر دیو کسے ہور بندے تے حسین پاک نے وٹا بھی سٹیا ہوئے، میں جو تو پھر کہڑے راہ پہ ٹرنے؟ یہ یہودیاں دے راہ نے، جان کے لیاوندے نے، جان کے لیاوندے نے۔ وہ پھر بعد میں لمبا نہیں کرنا چاہتا اس گل نو، توجہ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ سونیو گل سمجھنا، کی گل کرن لگا؟ تمیز، صرف تمیز پیش کرنی، لیکن اس تمیز تو پہلا ایک تمیز اس وقت کی جوڑ کے پیش کرنی۔ میں خلاصہ دس دینا، دنیا چ کوئی کھیل نہیں، صرف اقبال دے سلطے جاواں جڑا وہ گل کر گیا نا، صاحب نظر نشہ قوت ہے خطرناک، صرف اینی ساری گل ہے۔ وہ آندا ہے یہ ہیں سارے طاقت دے کھیل، تے طاقت یورپ کول ہے، افرادی طاقت بھی انہاں کول ہے، اسلحے دی طاقت بھی انہاں کول ہے، مال دی طاقت بھی انہاں کول ہے، حکومتاں دی طاقت افرادی آپے بن گئی کیونکہ اقوام متحدہ بن گیا، تے ساری طاقت افرادی انہاں دی ہو گئی، جدھر اشارہ کرن فوجاں پا دے، جدھر اشارہ کرن فوجاں پا دے، کون کھلوے اگے بھراوا؟ مال بھی انہاں کول ہے، جدھر مرضی کسے نو ٹھڈ جوگا دین کسے نو نہ دین، یہ بھی انہاں دے قبضے وچ پیا ہے۔ آئی ایم ایف کہندے نے، آئی ایم ایف تواڈے بجلی دے مل وہی لاؤندی آ۔ وزیر اعظم صاحب دا میں بیان سنیا سی کہ کیا ہے کہ ہمارے بجلی کی قیمت کا مل آئی ایم ایف لگائے، ہن آپ آزاد ہو گئے نے۔ اللہ معاف کری، گل ساری چھتر دی۔ آپ نے 4 مہینے 6 دن دھرنا دیتا سی، کسے پوچھیا نہیں، تو دھمکی پولیس نو لائی سی، اگر کسے پولیس والے نے میرے بندے نو پھڑیا میں اس کو پھانسی لگا دوں گا۔ پولیس والے پھڑ کے اینو نہیں لائی، کوئی خیر ہے تو پولیس والے نو پھانسی لاؤنا، تینوں پتہ ہے تے جرم کیڑا لگنا، پر جرم کی بولے کیوں ہے؟ جنہاں دے نال پچھوں نانکے دادکے ہون وہ تو جرم کی بولے بھراوا، یہ صرف چھتر تے ڈڈے دی گل ہے، باقی سب لعنت جھوٹ مکاری۔ ساڈے رب العالمین بھی یہ سانو دسیا تے خدائی وچ ویکھنے تا بھی یہ ہوئی ہے۔ امریکہ برطانیہ کول صرف پیسہ ہے، اسلحہ ہے، ساریا حکومتاں نے جدھر رخ کرتے ہیں اگوں کوئی بہ نہیں کھلو سکتا۔ یہ صرف اینی گل ہے، فیصلے تاں ادھر ہو جاندے نے، قانون بدل جاندے نے، ساریاں گلاں بدل کے کوئی نہ دین رہندا ہے، نہ کوئی آئین رہندا ہے، نہ کوئی قانون رہندا ہے، نہ کوئی شے حق سچ کوئی شے نہیں۔ ایتھے صرف ایک نشہ ہے لعنتی طاقت دا،
وہ لانتی طاقت دے نشے دے فرعون بنایا ہوا دنیا نو تے جہدے کول طاقت ہے وہ دوسرے دے اوتے جویں مرضی ظلم کردا ہے. سمجھ نہیں لگی گل دی؟ وہ گل مشہور ہے جس کی لاٹھی ایتھے نہیں گل ہے بابا جی سارا کچھ ہی تسی جی. سونے رب دے صدقے جاواں اس ذات کریم نے جڑے اللہ نے اپنے حق والے لوگ بنائے انبیاء. سبحان اللہ. وہ ہمیشہ دنیا نو تابع کرتے نے فرما بردار بنا نے تے حق دی طاقت نال تے دوسرے اپنی دنیاوی تے فرعونی طاقتاں دے نال لوکاں نو اپنا کرتے ہیں. صرف فرعون ظلم زیادتیاں سا گھٹ کے رکھنا لوکاں دا یہ اپنا بنا. انبیاء علیہ السلام صرف اپنے حق نال اپنی دلیل نال وہ جگ نو اپنا کرتے ہیں. اللہ تعالی دنیا جیڑا اچے ہون دا ارادہ رکھدا ہے نا دنیاوی اچا بن جاواں جدھر مرضی لوکاں نو اپنے ڈنڈے دے نال چلاواں ادھر چلن. اللہ فرماندا ہے یہو جہے بندے فسادی ہوندے نے انہاں واسطے جنت حرام ہے. جیڑا بندہ اپنی حکومت بنان دے چکر وچ طاقت لین دے چکر وچ میں افسر بن جاواں میں وڈا بن جاواں تاکہ جدھر مرضی فوٹا چلاواں میرے اگے کوئی اٹھن والا نہ ہوے بولن والا نہ ہوے میرے ال کوئی گھور کے ویکھن والا نہ ہوے جیڑا ویکھے میں اودی اکھ کڈ لواں. یہو جہے لعنتی بندیاں واسطے رب فرماندا ہے ایہو ہی فسادی ہوندے نے تے انہاں واسطے جنت حرام ہے. میں اللہ دا قرآن پڑھاں پڑھ دیاں. رب العالمین جل وجل الکریم سورۃ قصص کیڑی سورت بولو بولو سورہ قصص کے اندر رب العالمین جل مجد الکریم فرماؤں ہے تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. سونا رب فرماتا ہے جنت دا جہان آخرت دا جہان اساں انہاں واسطے بناواں گے جڑا دنیا وچ نہ اچے ہون دا خیال کردے نے نہ فساد دا خیال کردے نے. اللہ سونے نے پہلو فرمایا ہے اچے ہون دا خیال بعد وچ فساد دا دسیا ہے. کیوں؟ رب دسنا چاہتا ہے وہ جڑا دنیا وچ اچے ہون دا خیال رکھے گا جڑا سیاسی طاقتور بننا چاہے گا جڑا آکھے گا میں ایم پی اے بننا ایم این اے بنا میں افسر بنا میں حاکم بنا میں انج بنا میں بادشاہ بن جاواں میری سیاست ہوے میری قوت ہوے میری طاقت ہوے سب کچھ میرے ہوے. اللہ فرماتا ہے جنہاں نے اچے ہون دے ایہو ہی خیال رکھنے نے اکھاں بند کر کے آکھیا جے سارے فساد ہی روئے زمین وہ نہیں پاؤنے نے. دوجا کوئی فساد اگر کرے گا تو انہاں لعنتیاں دی وجہ نال کرے گا اپنے آپ نہیں کر سکتا. یا غوث الیکشن لڑنا دے اتوں ہی حرام ہو گیا. لانتا ساریاں لینیاں سکول پڑھ پڑھ کے منڈے لوانے اج بن جائے وہ بن جائے وہ انہوں نے تمیز نہیں. باندرو اور رب دے قرآن دے مخالفو تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. رب فرماندا ہے وہ جنت اساں اونوں ہی دینی ہے جڑا ایتھے نیواں ہو کے رہنا چاہے تاکہ دنیا چ فساد نہ پاوے. جڑا اچا ہونا چاہے گا جگ نو تباہ کرتا لگا جاوے گا انہیں فساد پاؤنا ہے. تے رب فرماندا ہے اچے ہون دا خیال تے فساد پاؤن والے نو جنت بولو یہ چھڑکنے وجاؤ
رب دا قرآن ہے یارو، میں کوئی اپنی گل تھوڑی پہ کرنا. تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین، یہ مطلب یہ جان جہنم واسطے بنیا کھڑا. اتنے تے ہر بندے نو چکر ہی ہوئی ہے، منڈا پڑھاؤ افسر بن جائے. صدیق اکبر سونا تے صحابہ کرام آپ ہی ویکھ لا، اور نیویں تو نیویں ہوندے سن. صدیق اکبر نے فرمایا میں نہ رات نو کدی رب کو حکومت منگی سی تے نہ دن نو منگی، ہن بھی کوئی لینا چاہے تے علی میں دین واسطے تیار ہاں. بولو مرو کیوں جان دے سننی اچے خیال رکھن والے، میں او بن جاواں تے میں او بن جاواں تے میں او بن جاواں تے میں جناب جدھروں چلا اوتھوں زمین ہلدی جاوے، بندے کمبدے جان، پجاں پیچھے بھجدے جان. اللہ فرماندا ہے یہو جہے سوراں واسطے فرعون واسطے میں جنت نہیں بنائی، جنت انہاں نوں دیاں گا جڑے ایتھے نیویں ہو کے رہن. حسین آگو مظلوم بنن ظالم نہ بنن. ہائے 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 آنکھوں ذرا اچھی مرے. یہ رب دا اقبال دے صدقے جاواں بڑی سونی گل کیتی سو سنا دیاں. یہ نشہ قوت جدو آندا ہے تے کی حال کردا ہے، بول دے نہیں جی. ساڈا کلندر فرماؤندا ہے اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک. سکندر چنگیز ورگے ظالماں دے ہتھوں اے دنیا انسانیت دی بڑی اجڑی ہے، ایک بارا نہیں 100 بارا اجڑی. اگے اقبال فرماتا ہے تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے. صاحب نظر نشہ قوت ہے خطرناک. نظر والے ہو اور نظر والے ہو، طاقت دے نشے بہت خطرناک ہوتے نے. اگے گل سن، اس سیل سبک سیرو زمین گیر کے آگے، عقل و نظر و علم و ہنر ہے خسو خاشا. لانتی نشہ ایڈا ہے نہ اتنے حق بچتا ہے، نہ یہ اگے عقل کم آئی ہے، نہ یہ اگے نظر کم آئی ہے، نہ یہ اگے علم کم آ ہے، نہ کوئی ہنر کم آ ہے. طاقت والا فرعون جدھر رخ کرتا ہے ہر شا ڈوب کے سٹ ماردا ہے. یہ نہ سمجھا جی وہ کوئی حق نے انصاف ہوتا ہے وہ دنیا سے چھاندا ہے نہیں. وہ لعنت اپنے ظلم دے طاقت دے نشے وچ وہ دنیا نو اگے ماردا لگا جاندا ہے. اقبال فرماندے نے نہ اوتھے مولویاں دا علم کم کردا ہے، نہ ہنر والے دا ہنر کم کردا ہے. ہر ایک نو برباد کر چھڑدے نے. لیکن کہندا اتنا فرق ضرور دساں، ایک فرعونی طاقت ہے، ایک نبیاں پاکاں دی طاقت ہے، ایک ظالماں دی طاقت ہے، ایک بے دیناں دی طاقت ہے، ایک دین والیاں دی طاقت ہے. اقبال فرماندا ہے او جے بے دیناں دی طاقت ہوے جدھر رخ کرے گی زہر واਂگوں مارتی لگی جاوے گی بندیاں نو،
تے دین والی طاقت جو ہوئے جدھر رخ کر دیے ہر زہر دا کٹ کے علاج کر چھڑ دیے. جواب دین کی گل آئے نا جواب وہ دے سکنے ہوں سنے گا تو لیکن گل یہ قوت فرعونی ادھر وہ سڈے نال کوئی نہیں طاقت ادھر سڈے نال کوئی نہیں ساڈیاں حکمت بھریاں گلاں ساڈے تمام فجج اور دلائل اور براہین ساڈیاں مضبوط تو مضبوط حقیقت والیاں گلاں انہاں اڑا کے وہ مارنیاں کیوں انہاں کول طاقت ہے ساڈی اقبال فرماندے نے لا دی ہو تو ہے لا دی ہو تو طاقت لا دین ہوئے لا دی ہو تو ہے زہرے ہلاہل سے بھی پڑھ کر لا دی ہو تو ہے زہرے ہلاہل سے بھی پڑھ کر ہوتی کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق ہوتی کی حفاظت میں ہوتی کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق ہر زہر کا علاج بن جاتی ہے جی طاقت عمر بن خطاب والی ہوگی. اگر آپ بولو چاہے مسلمانوں بولنے نہیں گل تو کئی بار سنا چکے ہیں حکومت فاروق اعظم دی عیسائی بیٹھا بال گیند پہ کھیڈتے نے گیند اڈیے عیسائی پادری دی گود جا پیے وہ ذمی ہے اقلیت نہیں ذمی سی اقلیت نہیں ذمی سی اقلیت نہیں اقلیت جڑا اقلیت نہیں سی اقلیت جڑی ہے وہ اکثریت تو اس وقت تگڑی ہے جی. سڈے تو کسی پیر دی انی عزت نہیں ہوتی جنی انہوں نے کھوتے دی ہوتی وہ ذمی سن ذمی دی قدر اسلام مسلمانوں دے غلام برابر بھی نہیں ہوتی. ذہن وچ رکھنا ذمی دے اقلیت دا ہی فرق ہے. اقلیت مسلمانوں دے وچ رہن والی اقلیت اکثریت نالوں عزتدار ہوندی تے جڑے ذمی ہوندے نا وہ مسلمانوں دے غلام جوگے بھی نہیں ہوندے. انہوں نے حکم ہوتا ہے راہ چھڑ کے لنگیا کرو مسلمانوں کا سامنے نہیں آنا. وہ اگر میں بیان کرا ہیٹلی اتنے آ جائے تو اتلی ہیٹھا آ جائے اور کبھی بیان کر چڈا گا پاوے آدھی آ جائے گا وہ بھی بیان کرا گا وہ بھی میں بیان کرا گا ویکھی دے صحیح توجہ ہے. بچے سن گیند لین گئے تے پادری کہندا تہاڈا رسول بھی آندا نا گیند لین میں انہوں بھی نہیں سی دینی. بچیاں نو غصہ لگا انہاں چوک ڈنڈے مار مار کے پادری نو مار چھڈیا. جسلے حضرت عمر تک گل گئی تے پھر قانونی منہ شگافیاں جنوں کہندے نے نا پھر انہاں کڈ کڈ کے تے پادری نو منڈیاں نو مجرم بنا کے تے ممتاز قادریاں کو پھانسی لائن دی نہیں سوچی. منافق کنا کچیر لکے گا وہ منافق پچھاڑیا جاندے پر اگوں مسلمانہ نہ ہوئے. سیدنا فاروق اعظم نے نہیں فرمایا
بچے نے ذمہ مار چڈیا اقلیت انہاں دا بڑا حق سی تسی بچے مار دو. آپ نے فرمایا شکر الحمدللہ ہن اسلام دی ٹھاٹھ بن گئی ہے اسلام دی شان بن گئی ہے مسلمانوں دے بچے بھی اپنے رسول دی عزت دی غیرت رکھتے ہیں. بولنے نہیں ہوئے انہوں کیوں نہیں فرمایا یہ سٹیٹ کا مسئلہ تھا تم نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا یہ قانون کا غلط استعمال ہوگا پتہ نہیں تم نے کس کو مارا ہے وہ گستاخ ہے کہ نہیں اور ممتاز قادری تو نے جو مارا کیونکہ سٹیٹ کا مسئلہ تھا تو نے ایک معصوم جان لی ہے لہذا تمہیں واپسی قتل کر دیا جائے گا. لکھوانا تے ہو جیا بھوکا دے اے ہو جیا بھوکا دے بھیجو والا تے چھوٹا مارا تیرے سر میں رکھ کے اسی بول رہا لوگ لال ایسے لانتی کو ہم نبی کی امت میں شامل نہیں رکھ سکتے. رسول اللہ کا امتی وہی ہے جو صدیق اکبر کی طرح فاروق اعظم کی طرح یہی کہے کہ لاہور ٹھاٹھ بنی نا یہ اسلام اور سارے وڈے دے وڈے رہے اپنے رسول دے خلاف سارے دے بچے بھی نہیں سن سکتے. مگر کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ جہاں میں آگ جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی. ایسی بو لہب کی نسل کو ہم رسول اللہ کی امت میں شامل نہیں سمجھ سکتے. رسول اللہ کی امت میں شامل وہی لوگ ہیں جو حضرت فاروق اعظم کے وارث ہیں. بولو اونچی آواز. کوئی آئی جی سمجھ گئے نہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. ہوں ذرا سمجھی میں اے تمہید مکا لئیے تے او تمہید پیش کرن لگا جیڑی میرا اصل اتنے پیش کرنا مقصد سی. توجہ ہے ذرا غور نال سمجھنا. سونے ہو میں صرف دو سوال کرن لگا یہ تمہید ہے میری موضوع میرا اگے ہونا ہے یہ صرف تمہید ہے جیڑی میں سرسری طور پہ بیٹھے بیٹھے میں لکھ لی سی وہ جناب دے سامنے پیش کرن لگا کیونکہ ہائے ہائے چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب نے سارے صاحب نے انہوں نے جدوں بھی گل کرنی ہے تے قرآن تو شروع کرنی ہے حدیث تو شروع کرنی ہے تے جا یہودیت تے کھلارنی ہے مکنی یہودیت دے شروع قرآن تو تا اقبال پہ کہندا ہے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی کنوں پتا سی کہ انج بھی ہونا سی حضور دا دیوار رہ کے تے لوکاں دے جھگے ساڑنے سن حضور دی امت نے حضور دی امت دے جھگے ساڑنے سن ابو لہب نے جھگے ساڑنے سن حضور دا دیوار لے کے یار کتنی سونی گل کر گیا ہے. پڑھنا قرآن مقامنا یہودیت تے
جی یہودیت ثابت کرنی قرآن تو کیوں اسی انے ہو گئے. اے ہن میری گل ذرا سمجھو. تواڈے ملک دے اندر میں قرآن و حدیث اور قرآن و حدیث کے مطابق اور جیڑی جمہوریت کہندے نا جس کے اندر اظہار رائے ہوتا ہے جی اظہار رائے حق ہوتا ہے ہر کسی کا بول سکتا ہے لیکن توڑ پھوڑ نہ کرے لڑے نہ فساد نہ کرے اساں نہیں کران گے نہیں کردے نہ کیتا ہے یہ آندے نے حق ہے بولن دا اس حق نو ادا کردیاں بول دیاں اے ویکھو میرے سونیو تواڈے ملک دے اندر 3 قسم دے کوٹ نے. میں کوٹوں کے خداؤں سے بات کر رہا ہوں کوٹوں کے خداؤں سے بات کر رہا ہوں. پاکستان میں 3 کوٹ ہیں ایسے. ایک ہے عوامی کوٹ ایک ہے شریعت کوٹ ایک ہے فوجی کوٹ. یہ 3 کوٹ نے بول دے لیجیے. عوامی کوٹ کیڑے نے شروع ہوندا ہے کچہری تو اتے سیشن تو ہائی تو سپریم. ایویں ہندو بھی ایتھے سکھ بھی ایتھے مسلمان بھی ایتھے جویں دا پاکستان وچ رہندا ہے سارے ایتھے جاندے نے. پہلا کچہری آندی کچہری تو کچھ کیس ایسے ہوندے نے جڑا کچہری نہیں سن سکتی جویں توہین رسالت والا اینو سیشن سندا ہے. سیشن تو بعد ہائی اونوں کہندے نے عدالت عالیہ یہ کہندے نے عدالت عالیہ. پھر اوتے آخری کوٹ شمار ہوندا ہے سپریم اونوں کہندے نے عدالت عظما. تا کر کے اس فیصلے دے اوتے لکھیا در عدالت عظما پاکستان. اے فیصلے دے اوتے لفظ لکھیا ہے در عدالت عظما. پھر ایک شریعت کوٹ ہے کیڑا وہ ہن تساں لفظ ہی سن کے شریعت دا تے تسی فوراً آکھو گے شریعت دا کوٹ ہونا ہے. ایک فوجی کوٹ ہے وہ وکھرا ہے اے وکھرا ہے اے وکھرا ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا پہلے تو میں فوجی کوٹ دے بارے عرض کراں گا کہ اے فرماؤ کیا یہ لوگ جن کو فضائی اور ہوائی مخلوق کہا جاتا ہے یہ بھی پاکستان میں شامل ہیں یا باہر ہیں؟ یہ عوام میں شامل ہیں یا باہر ہیں؟ اگر عوام میں شامل ہیں تو کوٹ الگ کیوں ہے؟ اگر عوام میں شامل ہیں پاکستان میں شامل ہیں تو کوٹ الگ کیوں ہے؟ اگر شامل نہیں ہیں تو پھر اپنا نام تو بتائیں ان کو کس نام سے یاد کریں کیونکہ قوم سے تو الگ ہو گئے. دوسری گل یہ کہ جڑے ساڈے واسطے کوٹ بنے نے جے ادھر انصاف ہے تے آپ انصاف تو دور کیوں رہندے نے؟ جے ادھر ظلم تے ظلم واسطے اسی بنے. سمجھ نہیں آئی میں کی کیا یار جڑے ساڈے واسطے کوٹ بنے نے جتھے اساں روزانہ رگڑینے ہیں اگر انہاں کوٹاں وچ ہوندا انصاف تے کیا فوج نوں نہیں چاہیے؟ اگر ادھر ظلم تے پھر پوری قوم ظلم وچ کیوں رگڑیندی ہے بھائی؟ ہن اج تک یہ سوال اٹھیا ہے یا کسے کیتا ہے کہ کوٹ وکھرے کیوں نے؟ کسے کیتا ہے؟ مینوں ثابت کر دیو مدینے دی ریاست خالد بن ولید واسطے کوٹ وکھرا سی تو عمر بن خطاب دی عوام واسطے وکھرا سی. صرف ثابت کر. مسلماناں دی تاریخ گواہ ہے مسلماناں دے کوٹ نہیں سن ہوندے عدالتاں ہوندیاں سن تے عدالتاں ساریاں واسطے خالد بن ولید جیسا مجاہد اسلام بھی اوتھے ہی آوندا سی. فاروق اعظم جیسا خلیفہ تے حیدر کرار جیسا شیر او بھی اوتھے آوندا سی تے حضرت بلال جیسا مسکین بھی اوتھے ہی آوندا سی.
اور بولو اب بولو مسلمانوں، یا تے کوئی اسلام دا نبی پاک دا اقبال دا نام لینا چھڈ گئے، یا پھر یہودیت نو اسلام بناون دی کوشش نہ کرے۔ اساں ایک بار نہیں کر سکتے۔ سونیا کوٹ وکھرا کیوں ہے؟ کوٹ کیوں الگ اتلی مخلوق کیوں ہے؟ اساں بیچارے نیویں ہیں، وہ اتلے نے، وہ آسماناں تے رہندے نے، اساں زمین والے۔ حالانکہ کہندے تے یہ ہوئی نے کہ وہ خادم نے، قوم مخدوم ہے، بابا وہ محافظ نے۔ محافظ جڑے نے وہ الگ رہن تے جڑے محفوظ رہن والے نے نیت رگڑی چل دے رگڑے چل۔ اصل زندہ باد ہی کہنا ہے، نعرہ اصل زندہ باد کا لاؤنا ہے۔ اصل ایک سوال اٹھایا ہے کہ حضور تسی آپ ہی کہنے جے کہ رائے ظاہر کرن دا دور آ، جمہوریت زبان پہ پابندی نہیں رکھتی، تے ساری زبان جے کھل گئی ہے تے ہاتھ جوڑ کے اسی عرض کرنے ہیں اساں مسکیناں نوں جواب دے دیو، یا تے مدینے دی ریاست ثابت کرو جو خالد بن ولید، حیدر کرار، شاہ حسین واسطے عدالت وکھری سی۔ دسو جنہاں دے واسطے حیدر کرار دا پھل لگدا ہے تمغہ، حیدر کرار دی تے عدالت اکو ہی سی تے تمغے والے دی وکھری کیوں ہے؟ بولو ذرا اونچی، کہ وہ خدا دی مخلوق نہیں؟ یا تے آنکھوں مخلوق تو باہر میں؟ محمد کریم نے تو ایک عدالت بنائی سی، او دے وچ اچا کی، نیواں کی، طاقت والا کی، ہر کوئی حضور دی عدالت چاہتا سی۔ میں چیف جسٹس پاکستان سے پوچھتا ہوں، چیف جسٹس صاحب آپ نے فوج کو کیوں طلب نہیں کیا اور کیوں نہیں کرتے؟ ان کے علیحدہ کوٹ ہے، آپ کے علیحدہ ہے، کیا چکر ہے؟ سمجھیے گل نہیں۔ اور دوسری گل میں ہوں فوج دے کوٹ تو ہٹ کے تے شریعت کوٹ تے سپریم تے دوجیاں وال آ رہا ہوں۔ میں اردو دے اندر میں جو لکھیا میں پڑھ دینا تے پھر انہوں سمجھا دینا۔ پڑھ دیا توجہ۔ میرا ایک سوال ہے ہونے، سپریم کورٹ اور اس کی ماتحتی کورٹیں، توجہ میرے سوال پہ، سپریم کورٹ اور اس کی ماتحتی کورٹیں یعنی ہائی کورٹ، سیشن، کچہری، ٹھیک ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں سپریم کورٹ اور اس کی ماتحتی کورٹیں یہ شرعی کورٹ ہے یا غیر شرعی ہے؟ میرا سوال ہے یہ کیا ہے؟ دو ہی صورتیں، یا شریعت کی کورٹ ہے یہ یا غیر شرع کی کورٹ ہے، کفر کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہن دو صورتیں بنی، ہر صورت پہ بحث ہوگی۔ بصورت اول اگر کہو یہ شرعی کوٹیں ہیں، سپریم بھی تے تھلے والیاں بھی، یہ کیڑیاں کوٹاں نے؟ تو شریعت کوٹ کی ضرورت کیوں علیحدہ محسوس ہوئی؟ اگر یہ کوٹیں بھی شریعت والی ہیں اور شریعت کے مطابق فیصلے کرتی ہیں تو شریعت کوٹ علیحدہ کیوں بنی ہے؟ جدو یہ شریعت والیاں نے تے انہاں نوں کہنا چاہیے سی شریعت کوٹ۔ شریعت کوٹ وکھرا تے اے کوٹ وکھریاں، یہ تقسیم پہ دس دیے کہ شریعت والی ہو رہا تے اے اگر بصورت ثانی یعنی اگر یہ غیر شرعی کوٹے ہیں کیا تو پھر
توجہ پھر دو اعتراض ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ ان کے فیصلے میں شریعت کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے. اے سپریم کورٹ دا فیصلہ ہے 10 صفحے پہلے وہ قرآن و حدیث نال بھرے نے. میں چیف جسٹس پاکستان سے پوچھتا ہوں جب تمہاری کورٹ شریعت کی کورٹ ہی نہیں نبی کی شریعت قرآن و حدیث کو استعمال کیوں کیا؟ جیڑا غیر شرع کوٹ ہے وہ دے اندر نبی دی شریعت رو استعمال کرنا منافقت نہیں؟ بولتے نہیں عمرو کیا وہ کفر نہیں؟ اگلی سن پھر جدو ایک کوٹا کفر دیا نے شرع دیا نہیں غیر شرع نے تو پھر انہوں پاکستان کے کافراں واسطے ہونا چاہیے سی. بول عمرو لہذا کچہری تو لے کے سپریم کورٹ تک کسی مسلمان کا مقدمہ ادھر نہ جاتا. اصا نبی دی شریعت محمدی نو منن والے ہاں. جہاں شریعت کورٹ بنیا پھر سانو ادھر لے جاتے. کچہری تو لے کے سپریم کورٹ تک ہندوؤں کا ہوں یہ سکھان کا ہوں یہ پاکستانی عیسائیوں کا ہوں. غیر مسلم ادھر جاتے مسلم ادھر جاتے. کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا. سیانے کہتے ہیں سپ کا سر ہی کٹ چھوڑو. سپ نو پچھوں جنہ مارو نہیں مرتا بڑا کنجر ہوں. جنہ مارو نہیں مرتا سری دے 2 سوٹے مارو بابے اور نال ہی سو جاندے. سانو ہور ول رب نے نہیں دتا. اساں باطل دی سپ دی سری کٹ دینے. بولو اچھی اور تسا محمد کریم دے وفادار بیٹھے ہو ہاتھ کھڑے کرو. عمران خان دے وفادار نہ ہاتھ کھڑے کرن. گنجے دے نہ کھڑن دوجے تیجے نہ کھڑن. صرف رسول اللہ دے وفادار ہاتھ کھڑے کرو. باقی نکلتا ہے سجے کھبے ویکھو کیڑا جڑا ہاتھ کھڑا نہیں کرنا ہوئے. جڑا ہاتھ نہ کرا کرے اور رسول اللہ دا نہیں تے رسول اللہ دی محفل ہے پر دفے مارن نو کر دے. جڑا ہاتھ کھڑا نہ کرے میں منہ کرنا وہ منہ سانو اتنے کوئی لوڑ نہیں ہوئی. محمد رسول اللہ کا وفادار کون ہے؟ میں گل صحیح کی یا غلط کی؟ ادھر دیکھو ماشاء اللہ زندہ باد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غلامان مصطفیٰ. اتنے کسی انگریزی گدڑ کا کام ہی نہیں. چشتی کا خطاب سننا آئے بہ جاوے تماشا ویکھن آئے تو بہ جاوے ممکن ہی نہیں. حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ یا پوچھڑ دے پیر آنے کر کے ہو جائے گا. اچھی بولو سبحان اللہ. اور سجنا پھر سوال دہرانا بڑے بھید کھول گئے. تھی آخو گے چشتی آئے تو تیری تمید ہے تو موضوع کنا ظالم ہونا ہے. توجہ ادھر ویکھو پھر دوہرانا. سپریم کورٹ تو لے کے کچہری تک کچہری تو لے کے سپریم تک یہ سارے کے سارے شرعی کورٹ نے یا غیر شرعی نے نہیں. تو سچ فیصلہ کرنا. ہم شکیں بنا رہے ہیں ہم شکیں بنا رہے ہیں. منطق کے اعتبار سے قضیہ منفصلہ بنا رہے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ 2 ہی صورتیں ہیں یا یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے. اگر یہ شرعی نے تو شریعت کوٹ وکھرا کیوں ہوا ہے؟
بولو مرے بول بول. اگر اے شرعی نے تو شریعت ایتھے سی تو پھر شریعت کوٹ وکھرا کیوں بنیا؟ کیا رسول اللہ دی شریعت ایک کیا کہ دو؟ ایک کیا کہ دو؟ جدو یہ شریعت آ گئی ساری سپریم تو لے کے تھلے تک تھلے تو لے کے سپریم تو شریعت ادھر آ گئی. دوجا کوٹ جڑا شریعت کوٹ آ وہ کیڑی شاید اگر تسی آکھو یہ غیر شرعی نے یہ شرع دے کوٹ نہیں یہ انگریز دے کوٹ نے حقیقت بھی ایویں ہی ہے. یہ انگریزی کوٹ نے شرع دے کوٹ نہیں. تو پھر اتنے میرا سوال اٹھے گا جدو کوٹ شرع دے نہیں تو انہاں وچ شریعت استعمال کیوں ہوندی؟ انہاں کوٹاں وچ قرآن کیوں لکھیا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی؟ کیوں جدو کوٹ ہی شرع دے نہیں تو شریعت والے محبوب دی شریعت ایتھے کیوں استعمال ہوئے؟ نمبر ایک. نمبر دو جدو کفر دے کوٹ نے غیر شرعی کوٹ نے تو پھر چاہیے اے وے کہ یہ کافراں واسطے رہن. تساں رسول اللہ دے امتی ہو تواڈے واسطے شریعت دی عدالت چاہیے یا غیر شرعی کوٹ چاہیے نے؟ ہوں ویکھاں گا میں ہاتھ کیڑا کڑا کردا ہے. زندہ باد. شرع دی عدالت چاہیے تے اے غیر شرعی عدالت نے نا سانو شرع دی عدالت چاہیے. اساں اے نہیں کہندے انہاں نوں سٹ دیو اساں یہ کہنے ہیں جنہاں دی عدالت ہے انہاں نوں بلاؤ سانو تے نہ بلایا کرو سانو کیوں نہ کردے نے کفر وچ. یہ سکھاں نوں دیو او جس کوٹ دا بھگوان داس چیف جسٹس بن سکتا ہے. بھگوان داس کھتری جس کوٹ دا چیف جسٹس سپریم دا بن سکتا ہے اتے ہندو جانا چاہیے, اتے سکھ جانا چاہیے, اتے چوڑا جانا چاہیے, اتے محمد کا امتی کیویں جاوے ہوئے. اور میں تواڈے تو پوچھنا چیف جسٹس صاحب اتے بدھو سن موڑ بھی جنہ ادھر لے گئے نے یا پتہ نہیں کی تسا طاقت ورتی ہے جو بھی تواڈے کول سوٹا جو مرضی کرو. ورنہ چیف جسٹس صاحب میں صرف اتنا پوچھتا ہوں, تمہارے سے پہلے افتخار چودھری تھا, افتخار چودھری سے پہلے بھگوان داس تھا. میں پوچھتا ہوں اگر اس کوٹ کے چیف جسٹس اس کوٹ کا بھگوان داس ہوتا, محمد کی ناموس کا جھگڑا, عزت رسول کا مسئلہ اس کے پاس لے جانا جائز ہے یا حرام ہے؟ بولو میں کی کہہ گیا. فرض کرو اس چیف جسٹس کی جگہ وہی بیٹھا ہے بھگوان داس, رسول اللہ کی عزت کا فیصلہ ادھر لے جا سکتے ہو؟ کوئی کافر رسول اللہ کے ناموس اور عزت کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ جی وہ نہیں کر سکتا تو وہ تھان سے بہن والا کیوں کر سکتا ہو؟ کاٹ لو سکالر نکلے نا سکالر جنہوں اپنی ڈاکٹری دے بڑا مانیا اور میں جنگل دی بنا بیٹھا وا. کلا بل لگا پھرنا, کوئی باڈی گارڈ نہیں. مینو پتا ہے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اسا جڑی حق دی تلوار چلانے اس حق دی تلوار جدو کوئی ارادہ کرتا ہے بھڑا تو وہ حق دی تلوار کہہ دی فڑے منہ حرام دیا, یہو جہ بندے نو مارے گا شرم دے کر کتے دیا پترا.
قسم ذات بھی کر گیا نا ایتھے لوہے ورگا ضمیر بٹھا دے جے ساڈے ایک ودان نال مومنا ہو جائے تے پھر آکھی توڑ کرو توڑ کرو پتہ نہیں اتنے کنے کالج ہو گئے کتنے کنے پروفیسر ہو گئے تھے گجرات یونیورسٹی ہوئے اور سارے لوگ آخو ایک چشتی جٹ جٹون انگریزی جاندا ہی نہیں جانن دی بجائے جے کسے ویلے آ بھی جاوے موج تے آندا بڑی لانتی تے یارو گل نہیں جی کردا جڑا ساڈے کول جواب نہیں بندا اے چکر کی او بولنے نہیں ادا جواب دو جب ہندو جس کورٹ کا چیف جسٹس ہندو ہو سکتا ہے جب بھگوان داس بیٹھا ہے تو ایمان سے بتاؤ ہم رسول اللہ کی عزت کا فیصلہ کسی کافر کے پاس لے جا سکتے ہیں کروا سکتے ہیں کروا سکتے ہیں کروا سکتے ہیں جدو کافر کو نہیں کرا سکتے تو جیڑی تھان تے جیڑی کرسی تے کافر بوے جیڑا او دی تھان تے بوے اور رسول اللہ دی عزت تے قلم اٹھاوے تو مریا نہ ہوندا تے وی حال ہوندا ہے انگریزی توتیا انگریزی توتیا ٹھٹ میٹھ ٹھٹ میٹھ تیرا علم 1 2 3 4 لاکھ دیوانا یہ تیرا علم ہے یہ تیرا علم ہے وہ کتے دا پتر جنوں استنجا نہیں آوندا وہ حرام دا مسلماناں دا بڑے استاد لاکھ دیوانا کٹ کے لیاؤ بڑے بڑے سکالر میں گجرات بیٹھا کوئی بھائی دلال سامنے آوے جتھے آخر میں حاضر ہوں میں چلا جانا نہیں تو کسی اگے نہ لو میرا سوال دوہرا دو جیڑی کرسی دے اوتے بھگوان داس کافر آ سکتا ہے اس کرسی پر بیٹھنے والا رسول اللہ کا تو کیس سن ہی نہیں سکتا فیصلہ دے کوئی آیا جی سمجھ لو اور مولویاں نو آخو چشتی کو لکل لے لو لوکاں دے راہ نہ روکو او ظالمو لوکاں دے راہ نہ روکو بندے نہ مراؤ فساد نہ کرو ساڈے وانگو ایک سچ آ گیا سا سکھ جان جتھے کو بیٹھا ہونا میرے کو آ گئے پولیو کے قطرے آئے میں صرف ایک سوال کیتا قسم خدا میں کہ حضور تہاڈی مہربانی تسی خود کہندے جی اسلام میں جبر نہیں ہے تے تسی حضور ساڈے تے مہربانی کرو ساڈی کوئی تسلی تے کرا دو کہندے کہ میں ایک سوال کیتا قسم خدا دی کر کے نا اچھا کہندا پھر آواں گے انشاءاللہ میرے کو آئے سن چینل ٹی وی والے پتہ نہیں کہڑا چینل سی ہاں جی نال پولیس باہر کھلار کے آئے اندر واڑا ہے ہاں جی آپ نے عید اگلے دن پڑھی ہے اس سے بہت انتشار پیدا ہو گیا ہے یہ کیوں آپ نے ایسا کیا میں آخر جی بسم اللہ بیٹھا حضور آپ بوتل لیا منڈیا میں آ بوتل لیا بوتلا پلا پلو کے میں کہ حضور اگر میں جناب سے سوال کراں بھی پاکستان دا ٹی وی چینل کدوں چلیا ہے کیڑے صدر دا دور سی اور اغراض و مقاصد کی سن اور پہلا جنرل مینیجر کون سی جناب دس سکدے ہو او دی لتاں تی دی بہن دی کرن لگ پئی میں آکھیا جی میں کہ حضور گھبراندے کیوں جی او میں کہ پنٹو شنٹو اے محمدی فقیر نے انہاں دے اگے تہاڈا کوئی واہ نہیں چل سکدا او فارمی ملا پڑھو فارمی ملا اور ہے محمدی دیسی شیر
میں دسیا جی، میں آخیا جی سر پاکستان کا ٹی وی چینل کراچی میں پہلے قائم ہوا تھا اور اس کا پہلا جنرل مینیجر ذوالفقار علی بخاری تھا. اور میں نے کہا جی اغراض و مقاصد کی کہانی میں سناؤں، میں کتاباں چکیاں گولی جوڑی سٹ دیتی وہ پتا کی لکھا سی؟ وہ لکھا سی کہ ہمارا ٹی وی چینل چلانے کا مقصد یہ ہے. جنرل مینیجر صاحب خطاب کر رہے ہیں اپنے عملے سے، پہلا عملہ، پہلے عملے سے خطاب کرتے ہیں. اور ذرا خطاب سن لیا جی، حوالہ غلط ہوگا نک واڑا. خطاب کر رہا ہے، کہتا جی دیکھو اسلام ایک گندگی ہے. اگر یہ لفظ نہ ہو میرا نک بڑھ گئی. اسلام ایک گندگی ہے اور ہم نے نوجوان طبقے کے دل سے اس کو دھونا ہے، لیکن ایسے طریقے کے ساتھ کہ لوگوں کو محسوس نہ ہونے پائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگلے لفظ نے کہ جیسے یہ قربانی کے موقع پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کر دینا سنت ابراہیمی سمجھ کر، یہ ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے. جی جی حوصلہ کر تو کی آنا میں بال سیفی نے جو دتا ہے تو کی پیا بنتا ہے. پھر حوصلہ کر تو رسول اللہ دی سفارش پا کے لکھی. اگر ایک گل میرا چیلنج ہو، چیلنج میرا وہ کر لو ساری دنیا چینل والے جنوں پی ٹی وی کہتے، پی ٹی وی یہ پی ٹی وی کے اغراض و مقاصد نے جی. اور دوسرے چینل آپ ہی سمجھ لیں یہ تو بڑا ہے، ابا انج دے پتر کیویں ہون گے؟ وہ ابا ہوا نہیں سرکاری تو ابا ہے. توجہ نہیں فرمائی نہیں. او سونے میں ایک جملہ کیا سی، میں کہوں مسلمانوں اسلام کے دشمن اسلام کو ختم کرنے کے لیے اسلام کا ہی نام استعمال کرتے رہتے ہیں. اسلام کے دشمن اسلام کو ختم کرنے کے لیے اسلام کا نام ہی استعمال کرتے رہتے ہیں. کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفیٰ. میرا حال تمہید کا سوال پورا نہیں ہویا، سنا دیں ذرا. اچھا اب غور کریں کہ آپ نے غور کیا کہ یار یہ کیا ماجرا ہے کہ کوٹ تو غیر شریعت والا کوٹ تو الگ ہے، یہ سارے غیر شرعی ہیں، لیکن ساریاں قوماں اتنے اپنے فیصلے واسطے آدیاں نے. ایک ہی چکر ہے، وچلی وجہ دس. پاکستان کی بنیاد وطنیت کا نظریہ ہے، دین کا نظریہ نہیں. اگر دین کا نظریہ بنیاد بنتا تو مسلمانوں دیا عدالتاں ہوندیاں تے وہ وکھریاں ہوندیاں. لیکن کیونکہ قوم کہندے نے وطن نال بندی ہے، اے یہودیت دا پرانی روانت تے نظریہ جدوں نہ وطن نال بنانی ہے تے پھر نتیجہ کی نکلنا ہے؟ کیونکہ ہم تو بھی پاکستانی، ہندو بھی پاکستانی، فلانا بھی پاکستانی، سارے کافر مسلم پاکستانی. جب پاکستانی ہیں تو مشترکہ کوٹ، کیونکہ تو ایک قوم ہے تا لکھا ہوگا راما تے ہم ایک قوم ہے. واہ میں کیا صدقے جاواں لوکاں نوں تے پڑھانا سکول دو قومی نظریے کے تحت ملک بنا تھا. قوم ایک ہی چکر ہے. او ایک نہیں کافر وکھری قوم، او مسلم محمد پاک دے امتی وکھری قوم. پتہ لگا بھی کوٹ مشترکہ کیوں رکھے ہے کہ وہ سانو ہندوؤں دے بھرا سمجھتے ہیں.
اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے. کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ وہ کیوں ہے؟ وہ بھائی مانا سکا پھر سکا پھر ایک پرچم کے سائے تلے اسی کیوں تھلے. ادھر گستاخ رسول کھلوتا ہوگا، ادھر ممتاز قادری ہوئے، ادھر شیطان تاثیر کھڑا ہے، ادھر ممتاز قادری ہے، ادھر شیطان تاثیر ہے. ہم ایک ہیں، ایک ہیں. ممتاز قادری تے شیطان تاثیر ایک نے، ایک نے، ایک نے. غازی علمدین شہید تے راجپال کھتری ایک نے. لکھ لعنت اس نعرے تے، لکھ لعنت اس نعرے تے، آخ لکھ لعنت اس نعرے تے. یہ کیا بدماشی؟ ہم ایک ہیں، ہم کافر ہو گئے کیا؟ ہم مسلم ہیں. تمہارے باب جنا نے کہا تھا ہمارے لباس علیحدہ، ہماری تہذیب علیحدہ، ہمارا نظام علیحدہ، ہمارا دین علیحدہ، ہماری تہذیب علیحدہ، ہمارا کلچر علیحدہ، ہماری ہر شے علیحدہ. تو ایک کیویں ایسا ہوئے؟ بول دے نہیں. یہ مطلب ہے اپنے بابے جناح دے سخت دشمن نے. بابا آخے اسی دو کٹھے نہیں رہ سکتے، یہ آخر اسی ایک. وہ آخے ہندو تے مسلم اور یہ کرن ایک. کیوں مر گیا کسی کا؟ جڑا چودھری بنے میں مسکین دی خاطر ہر ایک رانی خان. ایسا مسلمان کچھ کہن جوگے نہیں، کچھ کرن جوگے نہیں. جو بھی آوے ساڈے تے سر چڑھیا ہوندا. کیوں؟ اپنے اپنے سانو مار رہے ہیں جڑے یہ گل کر رہے ہیں اور ساڈے ہی نے، ساری نسل نے، لیکن صرف پڑھے یہودی کول نے. ہاں جی یہودی کول پڑھے نے. دسو آپ ہی کہی جاندے نے ہم ایک ہیں. کیوں ایک کیوں کیوں ایک اسی کیویں ایک؟ ساڈی عدالتیں ہی وکھریاں کافراں دی ہو. بلکہ سوڑو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فیصلہ کافر میں محمد عربی کا قبول کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ کافر تے مسلمانوں دیا ساری عدالت مشترکہ تے فیصلہ انگریز دا. کیوں گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ بولو بولو. ایک اور گل کرن لگا، یہ بھی میں اتنے تمہید لکھا ہے کہ میں کہ جناب دسو عدالت عظما یعنی سب تو وڈی کوٹ جنوں کہندے نے وہ کیڑی آ؟ جیڑی شریعت کوٹ آ او وڈی آ کہ اے وڈی؟ سپریم وڈی ہے کہ شریعت؟ سپریم وڈی ہے کہ شریعت؟ سپریم کورٹ وڈا ہے کہ شریعت؟ گل سمجھا جی. جنوں عدالت عظما کہندے نے وہ کیڑی آ؟ سپریم کورٹ. ہن میں سوال لکھیا ہے، میرا سوال یہ ہے سپریم کورٹ شریعت کورٹ سے فوقانی ہے یا تحتانی؟ توجہ ہے؟ دو ہی صورتیں نے، یا تے سپریم کورٹ وڈا وا یا پھر شریعت کورٹ وڈا. میں پوچھنا سپریم کورٹ شریعت کورٹ سے فوقانی ہے یا تحتانی؟ بصورت اول کفر سری ہے. شریعت کورٹ تو وڈا آکھنا سپریم کورٹ تو دا دوسرا مطلب ہے بھی انگریز رسول اللہ تو اونچا ہے. یہ گستاخی ہے، یہ کفر ہے کہ نہیں؟ بصورت اول کفر سری ہے. بصورت ثانی اگر آخو شریعت کوٹ اتلی کوٹ وڈی تے سپریم چھوٹی، بات سمجھنا، اس میں اپیل دائر کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ نظر ثانی آستے پھر سپریم کیوں جاوے؟ جدو وڈی کوٹ شریعت تھی
تو ہوں نظر ثانی واسطے ادھر جاوے تے جس بندے نے بھی اپیل کرنا ہوئے گل سمجھو سپریم کورٹ دا فیصلہ ہوئے تے ادھر اپیل کر سکے یہ نہ کہ ادھر دے فیصلے نو سپریم میں جا کے توڑ لو تے چیلنج کر لو گل جدو وہ وڈی ہے پھر ہوں مولویاں نو چاہیے پتا کی سی یہ کہندے چیف جسٹس کو فیصلہ نہیں کراؤنا فیصلہ کراؤنا ہے شریعت کورٹ کو میں مجھے کہیں جاتے نہیں لیکن الزامی جواب کے طور پہ عرض کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری ہی مان لی جی میں جدل کے اندر چلتا ہے قیاس جدلی میں یہی ہوتا ہے نا مولانا عمر صاحب قیاس جدلی میں یہی ہوتا ہے کہ مشہورات پیش کیے جاتے ہیں قضایا مشہورات یا جناب جی مسلمات عند الخصم تو جو ان کے نزدیک مسلم ہے باتیں وہ تو ہم اپنے قیاس کا مقدمہ بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ان کو الزامی جواب دینے کے لیے یہ میری علمی زبان ہے منطق کی جیڑی ہونا ہو گیا سمجھ نہیں لگی لیکن تمہوں میں چوکھا سمجھا بیٹھا یہ تھوڑا میں انہوں واسطے بولیا جڑے چون شراب بہت ہی کرن نا تو وہ سمجھن بھی چشتی جٹ جائے انہوں نے علم کی ساری ہوا کڈن واسطے میں تھوڑا جا جملے بول چڈے نے اللہ تعالی قرآن نے 3 قسم کے مناظرے کیتے ہیں بولے قرآن و حدیث 3 قسم کے دلیل ہوتی ہیں مولانا ادھر قیاس برہانی بھی ہے قیاس جدلی بھی ہے قیاس خطابی بھی ہے جس طرح کے مخاطب ہے اس طرح کی زبان ہے جس طرح کا مخاطب ہے اس طرح کی دلیل ہے اس طرح کی حجت پیش کی ہے قرآن نے میں بھی ہر طرح کا مخاطب سے رکھنا پیا وا تو میں بھی 3 قسم سارے پر پورے اپنانا پیا میرے قیاس برہانی بھی ہے میرے قیاس جدلی بھی ہے میرے قیاس خطابی بھی ہے آگے جو سمجھ کے نہیں معلوم ہویا چیف صاحب تے دوسرے صاحب وہ سارے پہلو اتوں دے نکلو ایک کوٹ شری نے ایک غیر شری شریعت والا کیڑا غیر شری کیڑا یہ وہ پہلو اتوں دے سانو کڈو تسی نکلو بعد ویکھاں گے تواڈے کول نظر کرانی چاہیے یا کہ نہیں بول دے نہیں اگر کوئی کہے کہ کوٹ کی توہین یہ تو کوٹ کی توہین ہے تو پھر کچھ ایسا بھی عرض کریں گے کہ حضور تھوڑی عزت کوئی ایسی عجیب تمہیں سچی گل کریے تو تاں بھی بےزتی ہو جاتی یہ عجیب گل ہے پھر سیدھی آکھو وہ گل سنا کے اجازت چاہنا جڑا چلتا ہے پیا نا کام پتا کی پہ چلتا ہے شیر بگیاڑ تے لومڑی تینے کٹھے ہوئے شکار نو تر پے شکار کیتا ایک جنگلی کھوتا جنوں زیبرا کہندے نے جنگلی گدھا ایک ہرن تے ایک خرگوش جدوں واری آئی نا ونڈن دی تے شیر صاحب نے کہا بگیاڑ صاحب نو ونڈ دے سارے وہ کہندا سرکار جنگلی کھوتا تہاڈا ہرن میرا تے آ خرگوش جڑا ہے لومڑی اون ماریا پنجا آندراں کڈ کے بگیاڑ دیاں او رکھ دتیاں کہندا اوتری دا وڈیاں دے ہوندیاں ایویں فیصلے کری دے نے اگلا دن پیا تو مڑ شکار کیتا ہوں شیر کیا لومڑی نو تو کر ونڈ تو کر تو کیویں ونڈنی ہے انہیں آخیا حضور آ جڑا خرگوش آ اے جناب دا سویرے دا ناشتہ جیڑا ہرن آ جناب دا دوپہر دا کھانا تے جنگلی کھوتا شام دا انہیں آخیا اے اونتری مرے وہ تو یہ فیصلہ کتوں سکھیا
آندی حضور بگیاڑ دیا آندر تو سکھیا ہے او لانتی حیوان مفترس امریکہ برطانیہ اور چیر پھاڑ کرنے والے درندے وہ اتنے نے تھلے بگیاڑے کوئی لومڑی ہے کوئی بگیاڑ ہے کوئی لومڑی ہے اور کوئی بگیاڑ فیصلہ ادھر ادھر کرے آندرا پڑا کے اندر بہ جاندے تھی سمان تے اگوں جس نے لومڑی ویکھنی ہے سارے ہی ساڈا ہے وہ کہندی اوے اوتری وہ کہندا اوتری دی وہ اے کتھوں سکھی کہندی حضور جڑا اندر بیٹھا لانتیو ساڈے تو پول کھلانے جے ڈرامے باز دے پترو تساں کی سمجھدے جے تانوں کو سمجھے نہ چھیڑو ملنگاں نوں نہ چھیڑو ملنگاں نوں حضور دے جوڑے پاک دی صدقہ نہیں تے چک دیاں گے ٹنگاں نوں سنو میں پھر جملہ کھول دینا ایک عوام دے اوتے حکومت ہوندی ہے ووٹاں والےاں دی پھر ووٹاں والےاں دے اوتے حکومت ہوندی ہے فضائی مخلوق دی پھر فضائی مخلوق دے اوتے حکومت ہوندی ہے امریکہ برطانیہ دی جی ایسا سمجھنے ہیں ہن جیڑا اس راز نو تھوڑا جہا رکھنا چاہندا ہے اسی طرح او دی حکومت ذرا قائم رہ جاندی ہے جیڑی لومڑی بن جاوے جیڑی آکھے حضور سارے تاڈا جے سانو کو چھٹ دیو گے چھچڑے تے کھا لاں گے نہیں تے بیٹھے ہی بس نہ مرادو نہ مراد انگریزی فارمی چوچے نہ چھڑو مسکیناں نو اسا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اے طاقت دے نشے تے لعنت بھیجنے آئے اسا مسکینی دی زندگی دے فخر کرن والے اور سنو میں تواڈے شہر دی بڑی وڈی گل کرن لگا کر چھوڑا تواڈے شہر دا واقعہ ہے میں گل کرنا چیف جسٹس صاحب تسا جس ملک بیٹھے ہو تو تواڈے جو قانون اچھا اے مینوں ہے مسلماناں نوں وڈ ونڈ کے وکھرے وکھرے ملک بناون دی لعنت تے نحوست میں دساں یہ دسو یہ حضور دی گستاخی دا جو مسئلہ ہے پاکستانی مسلماناں دا مسئلہ ہے یا پوری دنیا دے مسلماناں دا مسئلہ ہے پر نہیں پوری دنیا دے مسلماناں دا مسئلہ ہوندا تے سعودیہ نہ کہندا حکومت پاکستان نو خبردار ادھر ادھر نہیں ہونا ترکی نہ کہندا دوسرے ملک نہ کہندے مولوی جیڑا بھی مولوی کہندا رہے انہیں کہا یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے لاکھ دلانت کلمہ رسول نہ پڑھیے ہے پاکستانی مخلوق یہ پاکستانی قوم کا مسئلہ نہیں خدا رسول کا مسئلہ عالم اسلام کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن انہاں جڑا سانو ونڈ ونڈ کے رکھے ہے اس واسطے ہن او کہندے نے انہاں دا مسئلہ ہے اسی کہندے انہاں دا مسئلہ ہے او کہندا انہاں دا مسئلہ ہے ایک دوسرے نال میں ایک کوئی سوال کرنا آخر دے اندر چیف جسٹس صاحب یہ تو فرمائیں کہ آپ کے ملک میں خدا تعالی کو گالیاں نکالنے پر بھی کوئی قانون ہے تمہاری سپریم کورٹ میں اس کے لیے بھی کچھ قانون ہے تو خدا نو گالاں کڈے خدا پاک نو کو گالاں کڈے تو او دے واسطے کوئی ہے قانون کوئی ہے دفعہ لو دفعہ ہی کوئی نہیں رب نو گالاں کڈو تے تواڈے ملک دے قانون وچ دفعہ ہی کوئی نہیں تے اج تک کسی نے رب دی عزت واسطے کسی نے جلوس کڈیا ہے کسی احتجاج کیتا ہے کوئی راہ ڈکیا کسی کیوں رب نے بال مارے نے رب نال جھگڑا کردا ہے کوئی صحابہ دا سپاہی بن جاندا ہے کوئی رسول اللہ دا بن جاندا ہے خدا دا نام ہی کوئی نہیں لیندا تواڈے جلال پور جٹاں دا واقعہ ہے ایتھے سبزی منڈی دا ایک بندے نے خدا نو گالاں کڈیاں
کڈیاں ہے او دے واسطے جڑا پرچہ کٹیا گیا تواڈے تھانے جلال پور جٹاں وچ او میرے ہاتھ وچ ایف آئی آر اس ایف آئی آر دے وچ جڑے دفعہ لگی او 298 اے لگی میرے کو مجموعہ تعزیرات پاکستان ہے 298 اے میرے ہاتھ وچ یہ 298 اے ہے اے 298 اے ہے 298 اے دا کی مطلب ہوتا ہے 3 سال سزا کنے سال یا جرمانہ دیو 5-10 ہزار دیتا دے اسی ویلے چھوٹ کے آ جائے یا سزا قید یا جرمانہ یا دونوں سزا جج دا اختیار ہے جی مرضی دے خدا پاک نو گالاں کڈے تے یا پیسے دے کے باہر آ جاوے تے یا جناب جی 3 سال دی سزا ہے تے اے جرم کدے واسطے بنیا ہے اے بنیا جڑا ہے 298 اے بنیا ہے نبی دے صحابہ اہل بیت اور حضور دیاں گھر والیاں دی اگر کوئی توہین گستاخی کرے او دے واسطے بنیا ہے اے قانون ہن رب جدوں تسی تھانے گئے ہو تے تھندار صاحب نو کیونکہ ادھروں پورے تعزیرات پاکستان چوں کوئی دفعہ لبی نہیں انہیں جان چھڑان واسطے وہی 298 اے چلائی ہے ہن ایمان نال دسو میں وہابیاں تو پوچھنا تے ساریاں تو پوچھنا کیا خدا دی قدر حضرت بلال رسول اللہ جنی بھی نہیں حضور دے قاتل دی حضور دے گستاخ دی سزا تے وچ رکھیے عمر قید یا سزائے موت رسول اللہ دی گستاخی دی سزا اے ہوئے کہ خدا نو گالاں کڈے تے او دی سزا 3 سال اج تک 70 سال ہو گئے نے قانون ہی نہیں بنیا اچھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کیدا کلمہ ہے اللہ سونے دا تے جیدا کلمہ ہے او دے گالاں کڈن دے واسطے نہ دفعہ نہ سزا ہے نہ قانون ہے نہ کوئی ہے جے کیتا بھی ہے تے نبی سرکار دے صحابہ دے برابر او جیڑا صحابہ دے برابر جائے او کرے گا تے کافر ہے رسول اللہ نو صحابہ دے برابر کرنے والا کافر ہے رسول اللہ دی عزت اگر کوئی مسلمان صحابی جی نہیں کرے مسلمان ہے بولو حضرت صدیق اکبر نے کی فرمایا سی جدو کسی نے آن کے کیا حضور تمہیں فلانے نے گالاں کڈیاں مولا علی نو کسی نے کی آخیا سی جس لیے انہیں آن کے آخیا آپ نے کی جواب دیتا سی انہیں آخیا حضور تمہیں فلانے نے گالاں کڈیاں انہیں آخیا آپ نے فرمایا تو کی کرنا چاہنا ہے کی چاہنا میرے تو انہیں آخیا حضور قتل کر دیا فرمایا تینوں پتہ نہیں صرف رسولاں دی بےزتی کرنے والے دی سزا قتل ہوتی ہے باقی کسی بھی قتل نہیں ہوتی رسولاں دی سزا رسولاں دے گستاخی دی سزا قتل ہوئے تے خدا دی قتل دی بجائے عمر قید دی بجائے تھلے سٹ دے 3 سال یا 10,000 جرمانہ گن دیو تے خدا نو مڑ گالاں کڈ کے آ گئے مڑ 10,000 گن دیو مڑ گالاں کڈ کے آ گئے مڑ 10,000 گن سمجھ نہیں لگی قادت لاندا پاؤنڈ ہے بے ادبی نہیں کری حیا کریا میرے آنگو ادب کریا کرو اے سونے ہو دعوت اسلامی والے جڑے انہوں نے گانوں کے 35 کفری اشعار چھاپے ہیں جڑے گانیاں وچ خدا نو گالاں کڈیاں جاندیاں یہ پوری کتاب چھپی ہے گانے چلتے ہیں وہ کدی کسی نے آخیا خدا نال جو پی ہوں اٹھو نہ مرادو کو خدا واسطے بھی تو سوچو خدا واسطے 298 اے لگی یار میں تھندار تے پولیس والے پوچھنا تساں اپنے ضمیر تے بھی کدی ہاتھ رکھ کے پوچھیا جے پر کوئی نہیں جہاں روٹی نہیں چلتی وہاں مذہب نہیں چلتا جہاں روٹی وہاں مذہب یہ ایسا مسلمان نے
یہ ہوئی اج اللہ بن کے مضبوط کیتا ہے. جی میں دی روٹی آئے گی اوویں دا مذہب پھردا جائے گا. خدا نو گالاں کڈا لو جو مرضی کرا لو درباراں نو ڈھان والے درباراں ڈھائی جاندے. میں کہو کدی یہ تے منہ چا کھولو سوائے چشتیاں دے کسے نہیں کھولیا رب واسطے. او خدا رسول دے نام بھی ایسا تھلے چکائے نے نا ایویں تے رب رسول دی اے عزت بھی تے ایسا ہی سمجھائیو ظالمو. ادھر ویکھ ساڈا اسلام کی کہندا ہے اگر موت تو اتے سزا ہوندی نا دنیا وچ تے اللہ دی بے عزتی کرنے والے واسطے او ہوندی. جے رسولاں واسطے موت نہ ہو رسولاں دے گستاخ واسطے موت ہے تے خدا دے گستاخ واسطے موت تو اتے کوئی سزا ہوندی. لیکن یہ تو مجبوری ہے کہ موت تو اتے سزا کوئی نہیں تے رب رب بندے بندے مخلوق خالق نو پہنچ سکتی. سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شان سب بڑیاں. جتوں ساریاں شاناں لبن او دا نام ہی کوئی نہیں. بول دے نہیں. یہ میری تمہید تو ساتھ چھوڑ لی تھوڑی. یہ پہلی تمہید ہو تمہید 3-4 ہو گئی. یہ پہلی تمہید تو سنی انشاءاللہ. باقی بیان اتنے کل سرائے عالمگیر جلسہ جی فلیکس 26 عشاء تو بعد انشاءاللہ الرحمن شادی دا موقع ہے تے انشاءاللہ العزیز جنہوں توفیق مل سکے اتنے حاضر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم صدقہ پاک محمد کریم دا اللہ جی حق سمجھائے یہ میں حق دے قائم رکھ اور حق دے مرن دی توفیق رکھ. دشمنان اسلام نو تباہ برباد کر عالم اسلام دی خیر فرما. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ